السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہی ہوں جس میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتے پھرتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث کو دھیان سے اور پوری سننا تبھی سمجھ میں آئے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کی تلاش میں گھومتی پھرتی ہے۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو پا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ یہاں تمہاری مطلوبہ چیز ہے۔ اس کے بعد وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان لوگوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے زیادہ باخبر ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، وہ آپ کی پاکی بڑھائی، تعریف اور بزرگی بیان کرنے میں مشغول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ آپ کی تسبیح اور تعریف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے کہ وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے، اللہ کی قسم اے رب انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ جنت کے شوق، تمنا اور اس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ کی قسم اے رب انہوں نے جہنم کو دیکھا تو نہیں۔ پھر ارشاد ہوتا، اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ اس سے ڈرتے اور بھاگنے کی کوشش کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا، اچھا تم گواہ رہو، میں نے اس مجلس والوں کو بخش دیا ہے۔ پھر ایک فرشتہ ایک شخص کے بارے میں عرض کرتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت سے مجلس میں آیا تھا اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، یہ لوگ ایسی مجلس والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ تو آئیے ہم بھی کوشش کریں کہ ہر دن کچھ منٹ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، صبح شام تسبیح پڑھیں، استغفار کریں اور جب موقع ملے ذکر کی محفل میں بیٹھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والوں میں شامل عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت دے، ہمیں عافیت دے اور ہمیں حلال رزق دے اور اپنے دین پر ہمیں آخری قدم تک قائم رکھ۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ نصیب عطا فرما، آمین۔ اگر اس میں کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اگر آپ کو اور حدیثیں سننی ہیں تو مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور حدیث کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔